کلاس لیتی جیسے ہی وہ باہر نکلی اس کا ٹکراؤ میر زوہان سے ہو گیا۔ میر زوہان یونیورسٹی کا ٹاپر اور سب سے خوبصورت لڑکا تھا، جبکہ نینا سانولی رنگت کی بڑی بڑی آنکھوں والی تیکھے نین نکوش کی 19 سالہ پرکشش دوشیزہ، جسے ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی حسرت دل میں جاگ جائے۔ دونوں کا ٹکراؤ بہت بری طرح ہوا کہ نینا پیچھے گرتی، زوہان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سنبھال لیا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے یکٹک دیکھتی چلی گئی، جبکہ زوہان نے اسے صرف ایک اسمائل ہی پاس کی تھی اور اگلے لمحے اسے چھوڑ دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ زوہان کے نرمی سے پوچھنے پر وہ اپنا دھڑکتا دل سنبھالتی رخ پھیر گئی، جبکہ دور کھڑی زہرا کو یہ منظر دیکھتے ہوئے آگ لگ گئی اور نفرت و حقارت سے نہیں دیکھا۔ زوہان اس کا منظور نظر تھا اور وہ کسی بھی لڑکی کے قریب ہو کہاں برداشت ہوتا تھا۔ وہ امیر زادہ اس کے نصیب کا تھا۔ زوہان جو موبائل پر لگا ہوا تھا پلٹ کر دیکھا تو نینا جا چکی تھی۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا کہ زہرا اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ میر زوہان ہاشمی، کچھ زیادہ ہی نہیں فاسٹ چل رہے؟ زہرا نے منہ بناتے ٹوکا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ زوہان نے بھی ماتھے پہ بل ڈالے اس کی جانب دیکھا۔ وہ نینا، اس کی کمر میں تمہارا ہاتھ تھا زوہان، اور تم… اسٹاپ اٹ زہرا، کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ آر یو ان یور سینسز؟ زوہان کو شدید غصہ آ گیا۔ زوہان پلیز مجھے بناؤ مت، میں نے خود دیکھا ہے، تم نے اسے اپنی باہوں میں تھام رکھا تھا۔ زہرا نے برا سا منہ بناتے کہا۔ سو واٹ؟ اس بات سے تم نے اندازہ لگا لیا۔ زوہان اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ واٹ نان سینس یار، وہ کہاں اور میں کہاں؟ نہ اسٹیٹس میرے جیسا نہ ہی خوبصورتی، زوہان کے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے وہ، اور تم زیادہ میری ذات میں انٹرفیئر مت کیا کرو۔ آئی ڈونٹ لائک، اوکے؟ زوہان نپے تلے انداز میں کہتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کی بات پہ زہرا نے سکھ کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ ارے سنو تو، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ اب تم ہو ہی اتنے خوبصورت کہ ہر لڑکی ہی تم پر فلیٹ ہو جاتی ہے، اور یہ سانولی سی نینا، اس کے دل میں بھی تمہارے چھونے سے کچھ ہوا ہی ہوگا، تو مجھے برا لگا۔ زہرا نے اس کے ساتھ چلتے صفائی دی، لیکن زوہان نے اسے نظر انداز ہی کر دیا۔ نینا ابھی تک زلزلوں کی زد میں تھی۔ وہ تو زوہان سے ٹکراؤ ہونے کے بعد وہاں سے ایک دم غائب ہوئی، لیکن زوہان کے جانے کے بعد وہاں پر گرا اپنا پین اٹھانے آئی تھی کہ اس نے زوہان اور زہرا کی ساری باتیں سن لیں۔ زوہان اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا یہ جان کر نینا کو بہت دکھ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرنے لگے۔ وہ ایک مڈل کلاس لڑکی تھی، لیکن عزت نفس اس کے اندر بھی تھی۔ زوہان کیسے اس کی عزت نفس کو رون سکتا تھا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ طیبہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اس کی جانب لپکی، تو نینا نے فوراً اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو پونچھا۔ وہ بس کچھ آنکھ میں چلا گیا تھا، راستہ دھندلا ہو گیا تو ٹھوکر کھا گئی۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ کہاں ٹکرائی؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ طیبہ نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں، سنبھل گئی ہوں، پہلی ٹھوکر پہ ہی۔ وہ گہرا سانس بھرتی ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ نینا، تم جانتی ہو تم روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، خاص کر تمہاری خوبصورت آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساون برس رہا ہو۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، پلیز رویا مت کرو۔ طیبہ نے اس کے ہاتھ تھامے ہوئے محبت سے کہا۔ اچھا یار، ایموشنل مت ہو زیادہ، چلو دیر ہو رہی ہے، امی گھر پہ ویٹ کر رہی ہوں گی۔ روٹ کی بس نکل گئی تو پھر پیدل ہی گھر جانا پڑے گا، کیونکہ آج تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ رکشہ ہی کروا سکوں۔ نینا اپنی کہتے اٹھی تو طیبہ بھی اس کے پیچھے ہی لپکی تھی۔ وہ دونوں گہری دوستیں تھیں، ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی ساتھی، گھر بھی پاس پاس تھے۔ طیبہ کے والد عابد صاحب ایک ریٹائرڈ فوجی تھے، جبکہ اس کی امی زبیدہ ایک درزن کا کام کرتی تھیں۔ اسی طرح نینا کی والدہ رابعہ بھی درزن تھیں۔ دونوں دوستیں مل کر محلے والوں کے کپڑے سیتی تھیں۔ نینا کے والد کی 4 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کسی رشتہ دار نے ایک بار بھی آ کے نہ پوچھا۔ رابعہ بیگم خود ہی اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ بھرنے لگیں۔ نینا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اسکالرشپ پہ ہی وہ یونیورسٹی تک پہنچی تھی، وہ یونیورسٹی جہاں امیروں کے بچے پڑھنے آتے تھے۔ نینا نے بھی اپنی قسمت آزمانی شروع کی۔ وہ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، رنگ تھوڑا سانولا تھا جو اس نے اپنے بابا کا چرایا تھا، لیکن نئے نقش اس نے اپنی ماما سے لیے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن آج جس طرح زوہان نے اس کے رنگ پہ کمنٹس پاس کیے، وہ بہت بری طرح دل برداشتہ ہوئی تھی۔ رات بھر وہ سو نہ سکی، صرف اس کے کہے ان تلخ الفاظ پہ۔ آنسو بھی اس کی آنکھوں سے بہتے تکیہ بھگوتے رہے، جبکہ اپنا یہ دکھ وہ کسی سے کہہ نہ پائی۔
کہنے والے بنا سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں، لیکن سننے والوں کو مدتوں یاد رہتے ہیں۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے بیک پہ بنے جم میں موجود تھا اور مسلسل ٹریڈ مل پہ دوڑ رہا تھا۔ اس کا ملازم جوس کا گلاس لیے ہاتھ میں اسٹاپ واچ لیے کھڑا ٹائمنگ نوٹ کر رہا تھا۔ اسے 1 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا، لیکن وہ مسلسل دوڑ رہا تھا۔ پھر گہرا سانس بھرتے اس نے ٹریڈ مل آف کی اور ملازم سے اسٹاپ واچ لیتے وقت دیکھا اور دھیما سا مسکرا دیا۔ جوس کا گلاس تھامے وہ آگے بڑھتا ٹاول سے اپنا پسینہ بھی خشک کرنے لگا۔ آج زیادہ وقت لگایا تھا اس نے۔ ابھی اس نے جوس کا خالی گلاس ملازم کو تھمایا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی، جسے ریسیو کرتے وہ ملازم کو جاننے کا اشارہ کرتے خود وہیں ایک طرف بیٹھا تھا۔ میر اذہان ہاشمی، آپ شاید بھول رہے ہیں آج آپ نے مجھے ڈنر کروانا تھا، اور اس وقت شام کے 7 بج رہے ہیں اور آپ کا کہیں کچھ اتا پتہ نہیں۔ وہ اداس ہو رہی تھی، لیکن لہجے میں غصہ بھی تھا۔ میرا نہیں خیال کہ ڈنر رات کے 7 بجے ہوتا ہے، مسز سحر اذہان ہاشمی، وہ بھی اسی کے انداز میں گھمبیر لہجے میں بولا۔ میں ویٹ کر رہی ہوں۔ اذہان کب سے؟ اب آ جاؤ نا، وہ لاڈ سے بولی تھی تو اذہان کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ جو میری جان کا حکم، 20 منٹ میں آپ کے پاس ہوں گا، اذہان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سحر کے چہرے کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا تھا۔ امیر اذہان ہاشمی کا نکاح 6 ماہ پہلے سحر زرمان سے ہو گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ رخصتی سحر کی پڑھائی مکمل ہونے تک رکی رہی، لیکن اذہان اکثر اپنے آفس سے اس کے لیے آف لیا کرتا تھا۔ وہ کمسن خوبصورت حسینہ اس کی دیوانی تو تھی ہی، وہ بھی اس پر جان نچھاور کرتا تھا اور اس کے لاڈ تو بچوں کی طرح ہی اٹھاتا تھا۔ اب بھی اس کی خاطر ڈنر کا پلان ترتیب دیا ہوا تھا۔ اذہان بیٹا بات سنے۔ جم سے گھر کے اندرونی حصے میں آتا وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جا رہا تھا کہ وردہ بیگم کی پکار پر اس کے جاتے قدم رکے۔ جی موم۔ ان کی پکار پر اذہان کے ماتھے پر بل تو پڑے، لیکن وہ اپنی اندرونی کیفیات کو چھپانا جانتا تھا۔ بیٹا آج تمہاری خالہ اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آج رات آپ ہم سب کے ساتھ مل کر ڈنر کریں۔ ان کی بات پر اذہان نے کلائی پہ بندی گھڑی پر وقت دیکھا۔ موم آج تو بہت مشکل ہے، مجھے جانا ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ وہ سہولت سے انکار کرتا ہوا واپس سیڑھیاں اوپر کی جانب چلا گیا، جبکہ وردہ بیگم تنفر سے اس کی چوڑی پشت دیکھتی رہ گئیں۔ 20 سال ہو گئے تھے انہیں یہاں بیاہ کے آئے، لیکن اذہان ہاشمی کو اب تک اپنے ہاتھ میں نہ کر سکی تھیں۔ میر عبداللہ ہاشمی کی پہلی بیوی کی وفات کے بعد میر اذہان ہاشمی کے لیے انہوں نے وردہ سیفی سے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس وقت میر اذہان صرف 7 سال کا تھا۔ ایسے میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ آنے والی عورت اس کی سگی ماں نہیں ہے، لیکن وردہ بیگم نے اسے بہت پیار محبت سے پالا۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کی گود بھی اولاد نرینہ سے بھر دی۔ ذوحان ہاشمی کی آمد پر اذہان ہاشمی سب سے زیادہ خوش ہوا تھا۔ بھلے وہ اپنی سوتیلی ماں سے اتنی چاہت نہیں کرتا تھا، لیکن اپنے بھائی کو پا کر وہ بہت خوش تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ذوحان اذہان سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں، دونوں میں سگے بھائیوں جیسی ہی محبت تھی۔ میر اذہان ہاشمی شاور لیتا اب شیشے کے آگے کھڑا ہوتا تیار ہو رہا تھا۔ بال بناتے اس نے اب خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ یہ پرفیوم اس کی مسز سحر کا فیورٹ پرفیوم تھا، جسے وہ اس کی خواہش پر اسے ملنے کے وقت ہی استعمال کرتا تھا۔ وہ نکسک تیار ہوتا نیچے اتر رہا تھا کہ وردہ بیگم جو ڈرائنگ روم میں موجود تھی اسے نیچے اترتا اتنا تیار ہوتا دیکھ سلگ اٹھی۔ ان کی یہی خواہش تھی کہ ان کی بہن کی بیٹی بریرہ اس گھر میں اذہان کی دلہن بن کر آئے، لیکن اس کی سحر زرمان میں دلچسپی دیکھتے ہوئے میر سلطان ہاشمی نے اپنے بیٹے کا نکاح سحر زرمان سے کر دیا۔ بیٹا اگر ڈنر نہیں کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن کیا تھوڑی دیر کے لیے رک نہیں سکتے؟ وہ بس پہنچنے والے ہی ہوں گے، ان سے مل لینا اور پھر چلے جانا، وردہ بیگم نے شیریں لہجے میں اذہان ہاشمی سے کہا۔ ابھی 7:45 ہو چکے تھے اور ابھی اسے سحر کو پک بھی کرنا تھا۔ مزید اگر ان کا انتظار کرتا تو دیر ہو جاتی۔ وہ پھر سے معذرت کرتا دروازے کی جانب بڑھ گیا کہ وہاں سے اندر آتی ہستیوں کو دیکھ اس کے قدم رک گئے۔ سحر اس وقت کار پورش میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی مسلسل اذہان کا ویٹ کر رہی تھی، جو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ نازک سا سرسراتا وجود اس وقت کار پورش سے نکل کر باغیچے کی جانب بڑھا،
دماغ میں شعلے سے بھرنے لگے تھے۔ اذہان نے کبھی اتنا انتظار نہیں کروایا تھا جتنا وہ آج کروا رہا تھا، اور سونے پر سہاگا وہ اس کی کال بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ایسے میں سحر غصے سے پیچ و تاب کھاتی یخبستہ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ الجھتی باغیچے میں چکر لگا رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اذہان کو کال نہیں کرے گی۔ اگر وہ اس کا ضبط آزمانا چاہ رہا تھا تو اب وہ اس کا ضبط آزمانے والی تھی۔ ہائے میری ہڈی ٹوٹ گئی، ہائے میں کیا کروں، ہائے وردہ یہ دیکھو۔ اچانک سے ریحانہ خالہ اپنے بیٹے کمال اور بیٹی بریرہ کے سہارے لنگڑاتی اندر داخل ہوئیں۔ وردہ بیگم بھاگتے ہوئے اپنی بہن کی جانب بڑھیں۔ ارے آپا کیا ہو گیا، یہ کیسے چوٹ لگ گئی آپ کو؟ کیسے چوٹ آئی کمال، کیا ہوا آپا کو؟ وردہ بیگم نے پریشانی سے بہن کو صوفے پہ بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ نہیں لگی خالہ جان، وہ ابھی گاڑی سے نیچے اتر رہے تھے تو اچانک سے بائک نے ٹکر مار دی، بہت مشکل سے اندر لے کر آئے ہیں۔ ارے گھر کیوں لے آئے، انہیں تو ڈاکٹر کے ہاں لے جانا تھا۔ دیکھو تو صحیح کیسے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، مسز وردہ نے پریشان ہوتے کہا۔ چلو آ جاؤ آپا، ڈاکٹر کے ہاں چلتے ہیں۔ اذہان بیٹا اب چلیں، تھوڑا حوصلہ رہے گا۔ وردہ بیگم بس کسی نہ کسی بہانے سے آج اسے روکنا چاہتی تھیں، اور اس مقصد میں وہ تقریباً کامیاب ہو گئی تھیں۔ وردہ بیگم کی بات پر مجبوراً اذہان ہاشمی کو ان کے ساتھ ہاسپٹل جانا پڑا۔ وہاں اتنی دیر لگ گئی کہ اب ڈنر ٹائم سکپ ہو گیا تھا۔ وہ ان کی ٹانگ پہ پلستر کروا کے انہیں گھر چھوڑتا اب سحر کے گھر جا رہا تھا۔ اس وقت تقریباً رات کے 10 بج چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ناراض ہوگی، لیکن اس کے انتظار میں ہوگی۔ اس کی کالز بھی آئی تھیں جو اذہان نے ریسیو نہیں کی تھی۔ وہ اب اسے جا کر ہی منانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی ضدی طبیعت سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ جیسے ہی وہ زرمان ولا میں داخل ہوا، چوکیدار نے خود ہی ایک دم سے گیٹ کھول دیا۔ وہ گاڑی کار پورچ میں کھڑی کرتا اندر جانے کے لیے جیسے ہی باہر نکلا، اسے باغیچے میں کسی کی موجودگی کا احساس جاگا۔ میر اذہان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس نے بے اختیار اپنے قدم باغیچے کی جانب لیے۔ سامنے ہی وہ دلربا ایک طرف رخ پھیرے کھڑی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اذہان ہاشمی آ چکا تھا، لیکن اب وہ اس سے خفا تھی، اس لیے پلٹ کر اسے دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ اذہان نے آگے بڑھتے اس کی پشت سے اسے حق کیا تو سحر کا روم روم لرز اٹھا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے مسلسل وہاں پر ٹہل رہی تھی، اور اب ٹھنڈ سے اس کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ میری جان، آئی ایم سوری، دیر ہو گئی مجھے۔ وہ اس کی کان کی لو پہ اپنا نرم گرم لمس چھوڑتا مزید اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑا رہا تھا۔ سحر کو بالکل خاموش پاتے وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا۔ سحر نے اس کی جانب نگاہ تک نہ کی، جبکہ اسے اتنا بنا سنورا دیکھ اذہان کا دل پہلو میں دھڑک اٹھا تھا۔ اتنی تیاری میرے لیے؟ مسز، جان سے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ گھمبیر لہجے میں بولتا اسے سلکھا گیا۔ اب کی بار سحر نے اسے دونوں ہاتھوں سے زور سے پش کیا۔ اذہان کی گرفت اس کے گرد ہلکی تھی، اس لیے خود ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ خبردار جو اب قریب آئے یا مجھ سے بات بھی کی تو اتنی دیر سے جہاں تھے وہیں جا کے رہو۔ وہ غصے سے رندی آواز میں بولتی ہوئی رخ پھیر گئی، جبکہ اذہان اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے زبردستی اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ ٹھنڈی برف ہو رہی تھی، اس کے لب اور آواز ٹھنڈ سے بری طرح کپکپا رہے تھے۔ اس کا نازک جسم اس وقت بالکل سرد پڑا تھا۔ مین انٹرنس سے داخل ہوا تو اتنے بڑے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اسے لیے اس کے روم کی جانب بڑھا، جو مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے اس کے سینے پر مکے برسائے جا رہی تھی۔ میر اذہان نے اسے کمرے میں لاتے دھیرے سے بستر پر لٹایا تو وہ پھر سے اسے گھوری سے نوازتے رخ پھیر گئی۔ اگر تم ایسے ناراض ہوگی تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتا اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا گیا۔ آپ بالکل اچھے نہیں اذہان، آپ کو میرا ذرا خیال نہیں۔ کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، کھانا تک نہیں کھایا میں نے، اور آپ میری کال تک ریسیو نہیں کر سکے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اب سر جھکائے شکوہ کر رہی تھی۔ اذہان نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بہت محبت سے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ یار معاف کر دو اپنے رانجھے کو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جو اچھوں کی چھٹی کروا دیتا تھا، مشہور بزنس ٹائکون جس پر کتنی ہی لڑکیوں کی نظر تھی، وہ روڈ جمر ینگ مین بھاری مسلز والا اس وقت اپنی نازک سی منکوہا کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، مرد اپنی پسندیدہ عورت کے آگے ہی اپنا غصہ جھکاتا ہے۔ میری جان کو کیا کھانا ہے؟ جو کہو گی آرڈر ہوتے ہی آ جائے گا۔ ویسے تو آرڈر میں دے چکا ہوں آپ کی فیورٹ باربیکیو اور آئس کریم کا۔
اگر کچھ اور بھی کھانے کا دل ہو رہا ہے تو میری مسز مجھے فوراً بتائیں۔ وہ اس کے لاڈ اٹھاتا اس وقت ایک مختلف اذہان لگ رہا تھا۔ وہ تقریباً اس سے 9 سال چھوٹی تھی اور لاڈ بھی بالکل بچوں کی طرح اٹھواتی تھی۔ پر راضی نامے پر اس نے ڈھیروں چاکلیٹس، کیکس، بیلونز اور فلاورز منگوائے۔ اس کا پورا روم اذہان نے اس کی من پسند چیزوں سے بھر دیا تھا کہ وہ خوشی سے سرشار ہو گئی۔ اذہان، ایک بات پوچھوں؟ وہ جو اس کی کمر کی ڈوریوں میں اپنے ہاتھ الجھائے ہوئے تھا، اس کی جانب مڑا۔ دوبارہ کب ناراض کریں گے مجھے؟ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پہلے تو اذہان کو اس کی بات سمجھ نہ آئی، لیکن جب سمجھ آئی تو اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے دھیرے سے اس کے لبوں پہ گرفت جما گیا۔ اس کی نازک سی گرفت پہ وہ لال ہو گئی۔ اتنی نازک جان ہو کہ لپ کس پہ مرنے والی حالت ہو جاتی ہے تمہاری؟ تو میری جان، پنگے اتنے ہی لیا کرو جتنے سہ سکو۔ وہ اس کو اپنے سینے میں چھپتے دیکھ معنی خیزی سے بولا، جبکہ سحر کے لبوں کو خوبصورت مسکان نے چھوا۔ دونوں آنے والے برے وقت سے بے خبر آج کی رات یادگار بنا رہے تھے۔ یس سر، یور آرڈر پلیز، وہ بہت مہذبانہ انداز میں پوچھتی ٹیبل پر اپنے دوستوں کے سنگ بیٹھے ذوحان کو فرتائے حیرت میں ڈال گئی۔ نینا بھی دل تھامے اسے دیکھتی ساکت رہ گئی۔ تم یہاں نینا؟ بے اختیار ذوحان کے منہ سے نکلا۔ نینا سمجھ نہ سکی اس نے کیا کہہ کے اسے مخاطب کیا۔ سر پلیز۔ وہ پین اور ڈائری اٹھائیں، اس کا آرڈر پوچھتی سنجیدگی سے رخ پھیر گئی۔ ذوحان نے بھی سنجیدگی سے اسے آرڈر لکھوایا اور وہاں سے چلی گئی۔ یار، یہ یونی والی نہیں؟ وہی جو اپنے کالے رنگ کی وجہ سے بڑی مشہور ہستی ہو گئی ہے، ایک دوست آصف نے کہتے کہا لگایا، جبکہ ذوحان نے نظر انداز کر دیا۔ کیا ہوا نینا، اتنی چپ کیوں ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ طیبہ نے اس سے پیار سے پوچھا تو اس نے سامنے ٹیبل پر بیٹھے لڑکوں کی طرف اشارہ کیا۔ اف، یہ یہاں بھی آ گئے۔ نہ یونیورسٹی میں ان کو سکون ہے اور ابھی یہاں بھی آ گئے۔ تم ان کو اگنور کرو اور ان کا آرڈر مجھے دو، میں پاس کروں گی، طیبہ نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ نینا بھی ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے طیبہ کی بات مان لی۔ یہ جائیں گے کب؟ نینا نے کافی وقت ہو جانے کے بعد طیبہ سے پوچھا۔ کیا پتا، میں خود حیران ہوں کہ 2 سے 3 بار یہ آرڈر کر چکے ہیں اور اب تو ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے، لیکن ان کے تو اٹھنے کے ارادے ہی نہیں لگ رہے، طیبہ نے منہ بناتے کہا۔ تبھی طیبہ کے نمبر پر اس کے گھر سے کال آنے لگی تو وہ مینیجر سے پوچھتی 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر کے لیے نکل گئی، جبکہ نینا آج اوور ٹائم لگانے والی تھی۔ اس کی والدہ کی 1 ہفتہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، جس وجہ سے اس سے یہ ویٹریس کی جاب کرنی پڑ رہی تھی۔ یہاں کا ماحول کافی اچھا تھا، جس وجہ سے طیبہ اور وہ دونوں ہی یہاں سکون سے کام کر لیتی۔ طیبہ کے توسط سے ہی اسے یہ جاب ملی تھی۔ وہ بس جلد از جلد اپنی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اس کے بعد وہ انٹرنشپ کر کے ایک بہت اچھی نوکری حاصل کر سکتی تھی۔ نینا، سامنے ٹیبل پر کولڈ ڈرنکس کا آرڈر ہے، پاس کرو، اس کی سینئر نے اسے کہا تو مجبوراً اسے ان کا آرڈر تیار کر کے ان کی ٹیبل تک لے جانا پڑا۔ زہیب نے اسے سر سے پیر تک دیکھا، جیسے ہی وہ مڑی تو اس کی بیگ پہ نامحسوس انداز میں ہاتھ پھیرا۔ نینا کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل کی رفتار ایک دم بڑھ گئی۔ پلٹ کر اس لڑکے کو دیکھا جس نے اسے ایک آنکھ ونک کی۔ نینا کا دماغ گھوما اور کھینچ کے ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ یو بچ! وہ غصے سے کھڑا ہوتا نینا کو گالی نکال گیا، جس پر نینا نے کولڈ ڈرنک کا ایک گلاس اٹھاتے اس کے منہ پر اچھالا۔ زہیب غصے سے اسے کچھ کہتا، ایک دم سے ذوحان بیچ میں آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے یار، کیوں سین کریٹ کر رہے ہو؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں اس کا وہ حال کروں گا کہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ زہیب انتہائی غصے میں تھا۔ لگتا ہے آپ کے خاندان میں بھی آپ کی عورتوں کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے جو آپ باہر کرتے پھرتے ہیں، نینا نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ یار سٹاپ اٹ، جاؤ یہاں سے، ذوحان نے اسے گھورا۔ ذوحان چھوڑو مجھے، اس کی جرأت کیسے ہوئی میری خاندان کی عورتوں تک پہنچنے کی؟ یہ 2 نمبر لڑکیاں اچھے سے جانتا ہوں میں، ہوٹلوں میں جاب کرنا ایک بہانہ ہے، حقیقتاً یہ امیر لڑکوں کی تلاش میں ہوتی ہیں تاکہ چند پیسوں کے لیے ان کا بستر گرم۔ بے اختیار ذوحان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ایک پل کو وہاں پہ سناٹا چھا گیا۔ زہیب نے حیران نظروں سے ذوحان کی جانب دیکھا۔ یقین نہ آیا کہ اس کے جگری دوست نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی کسی انجان لڑکی کے لیے۔ تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، اس بلڈی بچ! بس زہیب، اب ایک لفظ اور نہیں، کوئی حق نہیں تجھے یوں کسی کی عزت کا مذاق اڑانے کا، اور تم ایک بات یاد رکھنا،
بنا دوپٹے کے جو لڑکیاں اس طرح ہوٹلوں میں کام کرتی ہیں، ہر دوسرا بندہ اسے اسی طرح کا لقب دیتا ہے۔ اپنی عزت کو خود سمجھو۔ وہ نینا کو بھی آئینہ دکھاتا زہیب کو لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ نینا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ کوئی غریب کتنی مجبوری میں گھر سے نکلتا تھا، یہ امیر لوگ نہیں جان سکتے تھے۔ بریرہ، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ بس ویسا ہی کرنا جیسا کہا ہے میں نے، سمجھی تم؟ وردہ بیگم نے بریرہ کو ساری بات اچھے سے سمجھاتے پوچھا۔ ارے خالہ، آپ فکر ہی نہ کریں، بس اب میرا کمال دیکھیں، وہ موٹی موٹی آنکھیں مٹکا کر بولی۔ اذہان جیسے ہی آفس سے گھر لوٹا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وردہ بیگم نے بریرہ کو اشارہ کیا تو وہ ٹرے میں کافی کا مگ رکھے ہوئے اذہان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہو گئی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ بریرہ اس وقت لال رنگ کی ساڑی میں تھی، جس کا اگلا گلا تو بہت ڈیپ تھا۔ بیک گلا تھا ہی نہیں، صرف 2 ڈوریوں نے اس کا سلیو لیس بلاؤز کو سنبھالا ہوا تھا، جبکہ پیٹ کو برہنہ کرتے اس کے جسم کے انگ انگ کو واضح کر رہے تھے۔ اذہان کے کمرے میں آنے تک وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر چکی تھی۔ جیسے ہی وہ وائٹ ٹراؤزر شرٹ لیس روم میں بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا اندر آیا، اپنے سامنے کھڑی بریرہ کو دیکھ وہ لب بھینچ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سخت کرخت لہجے میں پوچھا۔ وہ دراصل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ بات کرنے آئی ہو یا رجھانے آئی ہو؟ اذہان نے لب بھینچے اس کی جانب پیش قدمی کی تو وہ گھبراتے ہوئے مسکرائی۔ شکار خود شکاری کے پاس آ رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے کہ بریرہ کو کچھ کہتا، بریرہ اس سے لیے بستر پر گری۔ اذہان بری طرح ان بیلنس ہوتا اس کے اوپر گرا تھا کہ اس کی نازکی تک کو محسوس کرتا اس کا روم روم سلگ اٹھا۔ اس کا جی چاہا تھپڑوں سے اس لڑکی کا منہ لال کرتے وہ پیچھے ہوتا اٹھنے لگا کہ اچانک ہی بریرہ نے اسے کالر سے مضبوطی سے تھامے خود پہ واپس گرا لیا۔ اذہان کو اس سے اس قدر جرأت مندی کی امید نہیں تھی۔ آئی لو یو اذہان۔ وہ بے اختیار ہی اس کو اپنے اوپر گرائے اس کے لبوں کو چومنے لگی کہ اذہان نے غصے سے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا تو بریرہ کے لب اس کے گال کو چھو گئے۔ تبھی دروازہ کھلا اور سحر اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا، جبکہ اذہان جھٹ سے پیچھے ہوتا کھڑا ہوا۔ وہ ایک پل تھا جب اذہان کے ہاتھوں سے پھسلا تھا۔ سحر کی آنکھوں کی بے یقینی اسے 1000 موت مار گئی۔ اس کا ایک دم لڑکھڑا کے گرنا اذہان نے غائب دماغی سے دیکھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ ماسٹر کیز سے کھولا گیا، سامنے کا منظر دیکھ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک ہی کمبل میں وہ دونوں نیم برہنہ حالت میں ایک دوسرے کے بے حد قریب سوئے ہوئے تھے۔ کیمرے کی کلکس پہ نینا کی آنکھ کھلی، اس کا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ اچانک سے اپنے سامنے اتنے لوگوں کو دیکھتی وہ گھبرا گئی۔ اپنی حالت کو دیکھتے اس کا دماغ معاف ہوا تھا تو اپنے ساتھ بے خبر سوئے ذوحان کو دیکھتے اس پر گھڑوں پانی گرا تھا۔ خود کو کمبل میں لپیٹتے وہ سب کو ہراساں نظروں سے دیکھتی پیچھے بیک گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ اف، کتنی پارسا بنتی تھی، اور یہاں کیسے کسی لڑکے کی باہوں میں پڑی ہے؟ ایک کولیگ لڑکی نے تنفر سے کہا۔ ارے چند پیسوں کے لیے کچھ لڑکیاں اپنا ایمان اور اپنا جسم بیچ دیتی ہیں، اور بدنام ساری لڑکیاں ہوتی ہیں۔ طیبہ ان کے ساتھ کھڑی شاکی نظروں سے نینا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی نینا سے اس قدر گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ شور کی آواز سنتے ذوحان کی آنکھ بھی کھل گئی۔ کچھ پل اسے بھی خود کو سنبھالنے میں لگے اور اپنے ساتھ بستر میں خود کو چھپاتے نینا کو دیکھتے اس کے ہاتھ پیر پھولے، جبکہ سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ، خاص کر میڈیا کو دیکھتے وہ سخت بوکھلا گیا۔ آؤٹ، آئی سیڈ آؤٹ۔ وہ اٹھتے ہوئے سب کو باہر نکال گیا، جبکہ نینا ابھی بھی خود کو کمبل میں چھپائے ہوئے رو رہی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اپنی شرٹ پہننے لگا۔ تم یہاں کیسے پہنچی؟ سچ بتاؤ، کیا کیا تم نے میرے ساتھ رات کو؟ وہ بھڑکا تھا۔ نینا مزید رو دی۔ وہ خود عجیب کشمکش کا شکار تھی اور وہ اس پر الزام لگا رہا تھا۔ موبائل پہ اپنے بابا کی کال دیکھتا وہ لب بھینچ گیا۔ اٹھو تم، جلدی سے خود کو ڈھانپو، کپڑے پہنو۔ وہ اسے کہتے اپنا رخ بدل گیا۔ باپ کی کال کو ریسیو نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی کال بند ہوئی تو اس کے دوست کی کال آنے لگی، جسے وہ ریسیو کر گیا، اور جو کچھ اس نے بتایا اس کے بعد ذوحان کا دماغ مزید بھڑکنے لگا۔ وہ سوشل میڈیا پر اپنی اور نینا کی تصویریں دیکھتا موبائل پر اپنی گرفت سخت کر گیا۔ پلٹا تو نینا اپنی شرٹ پہن رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ رخ بدل گئی۔ آنکھیں رو رو کے سوج گئی تھیں اس کی۔ پلٹ تو ایسے رہی ہو جیسے رات بھر میرے ساتھ بیٹھ کے لطیفے سنائے ہوں۔ اپنی جیکٹ اٹھاتا وہ جلدی سے پہننے لگا۔ اب اسے سبھی کے سوالوں کا جواب دینا تھا۔ وہ نینا کو لے کر کمرے سے باہر نکلا۔
تو ایک طرف ابھی بھی سارے میڈیا والے اور ہوٹل کے لوگ کھڑے تھے۔ اف، یہ ابھی تک یہی ہیں، گئے نہیں؟ وہ نینا کو لیے ایک طرف چھپا تھا، پھر اس کا ہاتھ تھامے دوسری طرف سے تیزی سے سیڑھیاں اترا کہ نینا کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا اس کے اوپر جا گری۔ اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوا تو ذوحان کو ایک عجیب سی بے کلی کا احساس جاگا۔ رات کے کچھ لمحات اس کی آنکھوں میں گھومے لیکن پھر سے محو ہو گئے۔ وہ اسے اٹھاتا ہوٹل سے باہر نکلتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا اور تیزی سے گاڑی ہوٹل سے نکالی۔ اب کیا ہوگا ذوحان، میں تو بدنام ہو جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، میری عزت کے تو جھنڈے گڑ رہے ہیں نا، وہ ہر لفظ چبا کر بولا تھا۔ تو نینا کی سسکیوں میں اضافہ ہوا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے مجھے رات کو اپنے روم میں بلایا تھا اور کولڈ ڈرنک میں زبردستی، ہاں، جو کولڈ ڈرنک زبردستی پلائی اسی کولڈ ڈرنک میں تم نے کچھ ملایا ہوا تھا اور پھر یہ سب کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ہاں، بہت نیک پارسا ہونا جو میرے بلانے پر رات کو میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ بھڑکا تھا اس کی بات پر۔ اور ویسے بھی تم کیا کوئی حور پری ہو جسے میں اپنی رات رنگین کرنے کے لیے بلاؤں گا؟ واٹ ربش! اس کے ہتک آمیز لہجے پر نینا کا جی چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ جانتی ہوں، میں ایک کم رنگ والی سانولی لڑکی ہوں، تمہارے سٹینڈرڈ کی نہیں ہوں، لیکن میری بھی عزت ہے، میں ہوں تو ایک لڑکی نا۔ وہ چیخی تھی، وہ بار بار اپنے لیے اتنی بے عزتی نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ گاڑی روکو ذوحان، اپنے گالوں پر لڑکتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھتے وہ سخت لہجے میں بولی۔ یہاں کہاں گاڑی روکوں سڑک کے بیچ؟ ذوحان دانت چباتے بولا۔ میں نے کہا گاڑی روکو، وہ پھر سے چلائی تھی۔ مس نینا، یہ گاڑی یہاں نہیں رکے گی، ابھی ہم سیدھا میرے ڈیڈ کے پاس جائیں گے جہاں تم یہ اعتراف کرو گی کہ تم نے یہ سب پلان کیا ہے مجھے پھنسانے کے لیے، چند پیسوں کے عوض۔ یہ تمہاری سازش ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے اسے سولی پر چڑھنے کا فیصلہ سنا رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی۔ سب تم نے اور تمہارے دوستوں نے پلان کیا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، سنا تم نے؟ کتنی قیمت چاہیے، جلدی بولو۔ ذوحان نے فوراً ہی پینترا بدلا۔ ابھی اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس سے بحث کرتا۔ اس کی باتیں سنتے وہ گنگ ہوئی تھی۔ وہ کیسے اس کی قیمت لگا سکتا تھا؟ ہاسپٹل کے کوریڈور میں ادھر سے ادھر مسلسل چکر لگا رہا تھا۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہوا تھا۔ اس کی جان اس وقت ICU میں تھی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور وہ بے بس سا دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتا اپنے دو آنسو چھپا گیا۔ وہ کیسے اس پر اپنا یقین توڑ سکتی تھی؟ کیوں اس نے آنکھوں دیکھی بات پر یقین کر لیا تھا؟ کیا وہ مجھے جانتی نہیں یا مجھ پر اعتبار نہیں؟ مسلسل وہ یہ سوال خود سے کرے جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے دعا کے لیے ہی کہا تھا۔ مسٹر اینڈ مسز زرمان بھی وہاں موجود تھے، اپنی بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اذہان، کچھ تو پتہ چلے آخر ہوا کیا تھا؟ مسٹر زرمان نے بالکل خاموش کھڑے اذہان سے پوچھا، لیکن وہ کچھ بھی جواب دینے کے قابل کہاں تھا۔ ان کے سوال پر بھی وہ خاموش ہی رہا۔ کنگریچولیشنز مسٹر زرمان، پیشنٹ از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ۔ اچانک سے ڈاکٹر نے اسے زندگی کی نوید سنائی تو اس نے گہرا سانس بھرا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں اپنی بیٹی سے مل سکتی ہوں؟ مسز زرمان نے پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا تو آپ ان سے مل لیجیے گا۔ شکر ہے اللہ کا۔ مسز زرمان پھر سے رو دیں۔ اسی وقت اذہان کے نمبر پر ذوحان کی کال آنے لگی تھی۔ اذہان نے ذوحان کی کال پک کی اور اس کو ساری بات بتا دی۔ اذہان اس کی ساری بات سنتے ہوئے اپنے لب بھینچ گیا۔ مطلب دونوں بھائیوں کے ساتھ سیم سچویشن ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا جیسے اس کو پھنسایا گیا ہے ویسے ہی اس کے بھائی کو بھی پھنسایا گیا ہوگا۔ تم فکر نہیں کرو، گھر پہنچو، میں آ رہا ہوں۔ کال بند کرتے ہوئے مسٹر اینڈ مسز زرمان کی جانب مڑا۔ انکل، جیسے ہی سحر کو ہوش آتا ہے آپ پلیز مجھے کال کریں، مجھے لازمی بتائیے گا، وہ بہت سنجیدگی سے کہتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا گیا۔ اس کا رخ اب ہاشمی ہاؤس کی جانب تھا جہاں ایک طوفان برپا ہونے والا تھا۔ قیمت بتاؤ اپنی۔ ذوحان کے الفاظ اسے ہنٹر کی طرح لگے تھے۔ اس کی بات پر نینا نے اپنے لب سختی سے بھینچے۔ وہی قیمت مسٹر ذوحان جو آپ کے خاندان کی عورت کی عزت کی ہوگی۔ اپنی زبان کو لگام دو، خبردار تم نے میرے خاندان کی کسی بھی عورت کے بارے میں بات کی تو میں… اس کی بات پر ذوحان کے ماتھے پر انگنت بل پڑے۔ کیوں آپ کے خاندان کی عورت کی عزت اور مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کی کوئی عزت نہیں؟ روکو گاڑی ابھی کے ابھی اسی وقت، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ چٹکی تھی۔
नैना, अगर अब तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध कर यहीं किसी नदी नाले में फेंक जाऊंगा। मुंह बंद करके बैठो, सोचने दो मुझे, जोहान ने परेशानी से कहा तो नैना अपने आंसू पोंछते हुए विंडो से बाहर देखने लगी। एक बात तो तय थी कि वो ये इल्ज़ाम कभी भी अपने सर लेने वाली नहीं थी, क्योंकि उसका इसमें कोई कसूर नहीं था। आपके बेटे ने मेरी बहन की बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है, उसके साथ अकेले में। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। मिसेस वर्दा हाशमी अपने शोहर के सामने इस वक्त खड़े अजहान के बारे में बोलती सर झुका गई। आपको फैसला करना होगा। मीर अब्दुल्ला हाशमी मेरी भांजी की इज्जत पर हर्फ आया है, और वो भी आपके बेटे की वजह से। क्या कहा आपने? मिस्टर अब्दुल्ला ने फौरन से उनकी बात को अचका। मेरा बेटा, सही कहा आपने। मीर अब्दुल्ला हाशमी ने एक नज़र अपने बड़े बेटे अजहान हाशमी की जानिब निगाह की, जो बिल्कुल स्पॉट अंदाज में खड़ा था, जबकि सामने खड़ी बरीरा को भी वो देख चुके थे, जिस लिबास में वो वहाँ खड़ी थी। मीर हाशमी को समझने में देर नहीं लगी थी। हाशमी साहब, आपको फ़ैसला करना होगा। आपको अभी और इसी वक्त अजहान और बरीरा का निकाह करना होगा। मिसेस वर्दा ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए शौहर से कहा। अच्छा, तो आपका अपने छोटे बेटे के बारे में क्या ख्याल है? दरवाजे से अंदर दाखिल होते जोहान और उसके पीछे आती उस लड़की की जानिब देखते हुए मीर अब्दुल्ला हाशमी ने सख्त लहजे में पूछा। जोहान के बारे में आप क्या कह रही थीं? यह आपके बेटे की वीडियो और तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। वो तो एक लड़की के साथ रात भी गुजार चुका है, तो क्या ख्याल है आपका? उसका निकाह नहीं होना चाहिए? मोबाइल अपनी बीवी के सामने करते उन्होंने तंजिया लहजे में पूछा, और मोबाइल पर नज़र आने वाले मनाजिर देखते हुए वर्दा बेगम के पैरों तले से ज़मीन खिसकी। ये झूठ है। जोहान ऐसा नहीं कर सकता। मेरा जोहान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जोहान मेरा बेटा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? आपकी मंतक की दाद देनी चाहिए वर्दा बेगम। अब्दुल्ला हाशमी ने एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए गुस्से से कहा। आप जोहान को अजहान के साथ मत मिलाइए। आप जानते हैं मेरा जोहान ऐसा नहीं है। अच्छा, रियली? अजहान ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुकाबिल में आपकी बहन की बेटी है, और जोहान के लिए जिस पर इल्ज़ाम लगाया वो लड़की आपकी कुछ लगती नहीं ना, और उसमें आपका बेटा सच्चा है। ये सब कुछ झूठ है डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। जोहान ने घबराकर बाप की जानिब देखते कहा, जो देखना था देख लिया, जो सुनना था सुन लिया, अब वक्त है फैसले का। बोलो बरीरा, क्या अजहान ने तुम्हारे साथ? मीर अब्दुल्ला के सवाल पर बरीरा की आंखें ख़तरनाक हद तक फैली थीं। वो अजहान हाशमी से बुरी तरह घबरा चुकी थी। जिस तरह उसने रात उसे ट्रीट किया था, वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती थी। अंकल, अजहान बेकसूर है। सब मैंने जानबूझकर किया था, खाला के कहने पर। बरीरा के मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर वर्दा हाशमी का जी चाहा कि थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दें। सही, अब यही सफाई का मौका मैं उस बच्ची को भी देना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या सच है? उनके सवाल पर नैना की आंखों में आंसू भर आए। वो चाहकर भी एक लफ्ज़ नहीं बोल पाई। मीर अब्दुल्ला हाशमी ने गहरा सांस खारिज करते अजहान की जानिब देखा। बेटा, मौलवी साहब का बंदोबस्त करो। अभी और इसी वक्त जोहान का इस लड़की के साथ निकाह होगा। डैड, ये जुल्म है। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ये लड़की चीटर है, फ्रॉड है। जोहान, इनफ इज़ इनफ। इस लड़की की आंखों में सच्चाई है, वो मासूम है। तुम्हें इससे निकाह करना होगा आज, अभी इसी वक्त। यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। वो सख्ती से बोलते उसे चुप करा गए। जोहान ने मदद तलब नज़रों से अपने भाई की जानिब देखा। डैड, आप मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मैं ये निकाह नहीं करूँगा। जोहान ने फिर से अपने बाप के फ़ैसले की मुखालफत की। अगर तुम ये निकाह नहीं करोगे तो रास्ता वो है, अपनी माँ को लो और चले जाओ यहाँ से। इस घर में धोखेबाजों की कोई जगह नहीं। उनके सख्त अल्फाज पर जोहान के साथ साथ अजहान भी परेशान हो गया, और फिर माँ की खातिर उसने ये निकाह कर लिया। जोहान बिल्कुल चुप हो गया था। मीर अब्दुल्ला हाशमी ने नैना के सर पे हाथ रखा। बेटा, जो भी हुआ उसके पीछे किसका हाथ है, जल्द ही इसका पता लग जाएगा। लेकिन इस वक्त जो बदनामी हो रही थी, इससे आपको और जोहान दोनों को बचाना ज़रूरी था। अगर आपके घर वालों में से कोई है तो। अंकल, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अम्मी की 2 हफ्ते पहले डेथ हो गई। नैना ने सर झुकाए कर्ब से कहा। अफसोस हुआ बहुत बेटा। अब्दुल्ला साहब के लहजे में दुख था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कुछ देर तक, और मुझे उसमें किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहिए।
مسز آپ اس بچی کا خیال رکھیں اور ان کا حلیہ درست کروا دیں، یہ بھی وہاں بیٹھیں گی۔ اپنی کہتے وہ ایک نظر ذوحان پر ڈالتے باہر نکل گئے، جبکہ اذہان کو ہاسپٹل سے کال آئی تھی۔ سحر کو ہوش آ گیا تھا۔ بھائی میں بے قصور ہوں، ذوحان نے اسے پکارتے کرب سے کہا تو وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا۔ تھوڑا سا وقت دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، فی الحال جیسے بابا کہہ رہے ہیں ویسا کرو، میں بھی آتا ہوں۔ وہ اسے حوصلہ دیتا باہر نکل گیا، جبکہ ذوحان نے تیز نظروں سے نینا کو دیکھا۔ مسز وردہ ہاشمی نے منہ بنا کر نینا کو دیکھا۔ حد ہے، اب یہ لڑکی میری بہو بنے گی، شکل دیکھی ہے اس کی؟ ذوحان حد ہے، تمہیں یہی ملی تھی؟ ان کے لہجے میں نفرت و حقارت تھی۔ ماما فار گاڈ سیک چپ کر جائیں یار، وہ سر پکڑتا وہیں بیٹھ گیا۔ نینا نے ایک قہر بھری نگاہ دونوں ماں بیٹے پر ڈالی، ان کی ذہنیت پر اسے صرف افسوس ہوا تھا۔ بیٹا وہ کیا ہوا؟ انکل سحر ٹھیک ہے نا؟ اذہان نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا؟ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی، اس نے منع کر دیا ہے۔ زرمان صاحب کی بات پر اذہان کے ماتھے پر انگنت بل پڑے تھے۔ بیٹا کوئی بات ہوئی ہے کیا آپ دونوں کے بیچ؟ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ ایک کال آئی تھی اسے اور بنا بتائے گھر سے نکل گئی، پھر آپ کا فون آیا کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ انکل میں صرف تھوڑی دیر کے لیے ملوں گا، اس سے دیکھے بنا نہیں جا سکتا، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اذہان کی بات پر زرمان صاحب نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اور داماد میں سب ٹھیک ہو جائے، پھر بنا دیری کیے وہ سحر کی رخصتی کر دیں۔ دروازہ کھلا، آنے والوں کو اس کی قدموں کی چاپ سے ہی وہ پہچانتی تھی۔ آنکھیں سختی سے میچ لیں، لب بری طرح پھڑپھڑائے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا یقین مجھ پر اتنا کچا ہوگا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا سخت لیکن دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تکیے میں جذب ہوئے۔ اس کے آنسوؤں نے اذہان کو بہت تکلیف سے نوازا۔ آنسو مت بہاؤ سحر، تم جانتی ہو تمہاری آنکھوں کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، وہ تڑپتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی تڑپ اپنے دل پر محسوس کرنے کے باوجود وہ پھر بھی آنکھیں کھولنے کو تیار نہ تھی۔ تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں سحر؟ پھر محبت کب کی مجھ سے؟ بنا اعتبار کے پیار کب ہوتا ہے؟ وہ اس کے چہرے پہ جھکا، اپنی نرم گرم سانسیں اس پہ چھوڑتا دھیرے دھیرے کہتا، اسے بولنے پر اکسا رہا تھا جو آج نہ بولنے کی ضد لگائے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری شکل بھی نہیں دیکھنی تو وعدہ ہے میر اذہان ہاشمی کا، کوئی ایسی بات مت کرنا میر اذہان ہاشمی کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لوں۔ اچانک سے وہ اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس کا گریبان تھامے خود کی جانب جھکا گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی اپنی تکلیف ایک دوسرے پر عیاں کر رہے تھے۔ اس نے آپ کے گال پہ چوما تھا، وہ اس کے گال کو ہاتھوں سے رگڑتے بولی، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا غلط بھی ہوتا ہے۔ اذہان کی بات پر اس نے اسے گھورا۔ میرے علاوہ کوئی آپ کو کیسے چھو سکتا ہے؟ آپ کو چھونے کا، پیار کرنے کا حق صرف میرا ہے، آپ صرف میرے ہیں اذہان۔ وہ آنسوؤں کے بیچ بولتی اس کا گریبان تھامے اپنی طرف کھینچے جا رہی تھی۔ ناک کے ساتھ ناک چھوڑے وہ اس کی سانسوں کو انہیل کرتی اذہان کے دل میں ہلچل مچا گئی۔ بولے نا اذہان ہاشمی، صرف سحر کا ہے۔ وہ اب دیوانوں کی طرح آنکھیں میچے اس سے ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ اس کے لرزتے لبوں کو نظروں کے فوکس میں لیتے وہ اس پر نرمی سے جھکتا، اس پر اپنا نرم لمس بخیرنے لگا۔ اس کے نرم و نازک لب اذہان کی کمزوری تھے۔ میری جان اذہان اپنی آخری سانس تک صرف اپنی سحر کا ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے شدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کا مان بڑھا گیا۔ وہ پرسکون ہوئی تھی اور اذہان اسے پرسکون ہی تو کرنا چاہتا تھا۔ پریس کانفرنس ہوتے ہی میر عبداللہ ہاشمی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ وہ اپنے بیٹے اور نینا دونوں پر لگے الزام کو بہت آسانی سے ہٹا گئے۔ اپنی ساکھ کو بچانا ان کی اولین ترجیح تھی۔ سر ایک آخری سوال، کیا یہ بندھن کچھ عرصے کا تو نہیں ہے؟ جب بات ٹھنڈی پڑ جائے تو جڑنے والا یہ رشتہ کل ختم ہو جائے۔ اینکر کے سوال پر ان کے جاتے قدم رکے تھے۔ ایک نظر مضطرب بیٹے کو دیکھا جس سے کم و بیش یہی امید نظر آ رہی تھی۔ بیٹا نئے شادی شدہ جوڑے کو دعا دیتے ہیں، وہ کمر پہ ہاتھ باندھتے متانت سے بولتے بنا رکے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ نینا کو وہ میڈیا کے سامنے نہیں لائے تھے، لیکن اس کا نقاب میں ریکارڈ بیان سنا دیا گیا تھا۔ میر عبداللہ ہاشمی کوئی عام بندے تو تھے نہیں کہ کوئی بھی ان پر یا ان کے خاندان پر انگلی اٹھا لیتا۔ وہ ایک جانے مانے بزنس مین تھے، وقت کو اپنے حساب سے موڑنا جانتے تھے۔ نینا کافی دیر سے ذوحان کے کمرے میں بیٹھی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ملازمہ نے کھانا اس سے روم میں ہی پہنچا دیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی والدہ کی یاد آ رہی تھی۔ زندگی اچانک بدلی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کل رات کو جو کچھ ہوا
وہ نہیں بھلا پا رہی تھی۔ اسے آرڈر لے کر اذہان کے کمرے میں بھیجا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے صرف پانی کا ایک گلاس ہی پیا تھا جس کا ٹیسٹ بدلا ہوا تھا، پر اس نے دھیان نہ دیا۔ لیکن جب وہ ذوحان کے روم میں پہنچی تو وہاں اس نے اچانک اسے اندر کھینچا تھا۔ وہ اس پر حاوی ہوا تھا۔ نینا نے سر تھام لیا۔ وہ سوچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اپنی مزاحمت بھی یاد تھی اور ذوحان کا خود پر چھانا بھی یاد تھا، لیکن کھیل تھا کچھ لمحوں کا۔ وہ گھٹا بن کر چھایا تھا، لیکن برسا تھا یا نہیں وہ نہیں یاد کر پا رہی تھی، لیکن اپنی حالت یاد کر کے وہ مرنے والی ہو رہی تھی۔ اس وقت کے حالات یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے، لیکن نینا کو ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ الجھن کا شکار تھی کہ تبھی ذوحان غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ لاک کرتے وہ اس کی جانب جارحانہ انداز میں بڑھتا اسے ڈرا گیا۔ سیدھا اس کی گردن کو دبوچے وہ غصے سے اس پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھا گیا۔ ذوحان، چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے پیچھے دھکیلتی خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگیں کہ ذوحان نے اچانک اس پر رحم کھاتے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کھانستے ہوئے صوفے کے اوپر گرتی اپنی سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی، وہ پھنکارا تھا۔ لیکن میں نے تمہیں دیکھ لیا ذوحان، تم بہت ہی گرے ہوئے ہو۔ لڑکیوں کا فائدہ اٹھا کے میں نے تمہارا فائدہ اٹھایا۔ وہ اس کو دونوں بازوؤں سے جکڑے چلایا تھا۔ یقیناً جب تمہارا فائدہ اٹھا رہا تھا تب تم چلائی تو ہوگی۔ تمہارا شور سن کے کوئی بھی نہ آیا مدد کو۔ یہ کیسا فائدہ ہے جو میں نے اکیلا ہی اٹھا لیا، جس میں نہ مجھے ہوش تھا نہ تمہیں؟ وہ لب بھینچے اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس کی بات پہ نینا کے دماغ میں کلک ہوئی۔ رات کو واقعی ذوحان بھی نشے میں تھا اور وہ بھی کسی چیز کے زیر اثر تھی۔ دونوں ہی ہوش میں نہیں تھے۔ تو کیا کسی نے ان کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا تھا، ان کو بدنام کرنا چاہا تھا؟ نینا نے اپنے لب دانتوں تلے دبائے۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو معاشرے میں سب لڑکیوں کو بدنام کر کے رکھ دیتی ہیں۔ پورا ہو گیا تمہارا مقصد۔ اپنا جسم داؤ پہ لگا کے ایک مشہور بزنس مین کے بیٹے کو تم نے پھنسا کے نکاح کر لیا۔ چٹاخ! اس کی باتوں پر نینا کا بے اختیار ہاتھ اٹھا تھا۔ انتہائی بے شرم اور گھٹیا انسان ہو تم۔ وہ ہچکیوں سے روئی تھی۔ میں کتنا گھٹیا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ میں نے تمہارا فائدہ اٹھایا؟ تو چلو اب تو شوہر ہوں، بن گیا ہوں تمہارا۔ دیکھو تو صحیح کیسا فائدہ اٹھایا رات کو۔ باقی کی کسر اب پوری کر دیتا ہوں۔ وہ اسے لیے بستر پر دھکا دیتے اپنی شرٹ اتار گیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ذوحان، پیچھے ہٹو۔ وہ اسے خود پہ چھاتے دیکھ بری طرح تل میں لائی تھی۔ وہ پینک ہوتی اس کے سینے پہ زور زور سے مکے برسا گئی، لیکن ذوحان غصے کی آخری حد کو پہنچتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اطراف میں پن کیے، اس کی گردن پر شدت سے جھکا اور بہت سخت انداز میں اس کے گلے پہ دانت گاڑ گیا۔ وہ سسکی تھی، آنکھیں میچے وہ تڑپی تھی۔ وہ شدت سے اس کی گردن پر اب اپنا لمس بکھیر رہا تھا، بنا اس کے رونے کی پرواہ کیے۔ وہ اب ذرا سا اوپر ہوتا اس کی شرٹ کو کھینچ کے اس سے تن سے جدا کر گیا۔ نینا نے دونوں بازو سینے پر جمائے خود کو چھپانا چاہا تو وہ تنزیہ ہنس دیا۔ تم تو ایسے چھپا رہی ہو خود کو جیسے رات کو بنا دیکھے ہی میں نے تمہارے ساتھ۔ ذوحان پلیز مجھے چھوڑ دو، بے شک طلاق دے دو، لیکن میرے ساتھ یہ جانوروں والا سلوک مت کرو۔ وہ آنسو بہاتے بند آنکھوں سے لرزتے بول رہی تھی۔ میں جانتی ہوں نہ میں تمہارے قابل ہوں نہ میرا جسم۔ تم مجھ جیسی سانولی لڑکی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اپنے بستر پر میری ذات کو مت رون دو۔ وہ تڑپ تڑپ کر بولتی ذوحان کو چپ ہی کرا گئی۔ وہ ابھی بھی خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سوری میری نینلی، تمہارا یہ رونا دھونا کسی کام نہیں آئے گا۔ وہ لائٹس آف کرتا اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ خوف سے نینا کا دل سکڑا تھا۔ مجھے جاننا ہے رات کو کتنی شدت سے میں تم میں سمایا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا اسے بے بس کر گیا۔ وہ اسے پیچھے ہٹانا چاہتی تھی لیکن وہ اس کے قریب جائز رشتے سے آیا تھا۔ رات کو وہ قریب آیا تو اسے نہ روکا۔ وہ خود بھی نشے میں تھی لیکن اب پورے ہوش و حواس میں تھی۔ اب جو وہ اس پر چھاتا جا رہا تھا تو وہ اسے محسوس کر رہی تھی۔ ذوحان جو غصے سے اس کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، اچانک اس میں نرمی آ گئی۔ اس کی سسکیوں کو سنتا وہ اسے خود سے قریب کرتا بہت نرمی سے اس پر چھا رہا تھا۔ اس کی نرمی نینا نے بھی محسوس کی۔ درد کی شدید لہر اس کے جسم میں دوڑی اور بہت محبت سے ذوحان نے اسے سمیٹ لیا۔ اذہان رات بھر اس کے پاس ہاسپٹل میں ہی رکا اور صبح ڈسچارج کروا کے گھر لایا۔ اس دوران دونوں میں دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بہت چپ چپ سی تھی، جبکہ مسز زرمان اب سب کے کھانے پینے کا بندوبست کروا رہی تھیں۔ بیٹا تم بیٹھو، میں ایک ضروری کام نپٹا کے آیا۔ سحر بچے، بابا تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ وہ سحر کے بالوں پہ بوسہ دیتے باہر نکلے تھے۔ سامنے صوفے پر وہ بیٹھا سحر کی تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ رف سے حلیے میں وہ اس وقت بے حد کیوٹ لگ رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں سحر نے اس کی جان نکال دی۔
یہ بات وہ بھی اچھے سے جانتی تھی، وہ بھی یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سحر نے مسکراتے ہوئے اپنی باہیں پھیلائیں تو وہ انہی قدموں پہ اٹھتا اس کے پاس جا بیٹھا۔ سحر نے اس کے کندھے پر سر ٹکا لیا۔ آئی ایم سوری اذہان، میری وجہ سے کل آپ اتنا پریشان ہو گئے۔ بس میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا، وہ سر اٹھا کے بولتی اس کی گردن کی ہڈی پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ اذہان اسے اپنے ساتھ لگائے بالکل چپ تھا۔ ناراض ہے مجھ سے؟ اس کی گردن کو لبوں سے مہکاتی بہت لاڈ سے بولی، جبکہ اس کے ہونٹوں کا نرم لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتا وہ بے خود ہوا تھا۔ نہیں، وہ اس کی جانب دیکھتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ سحر نے پرسکون ہو کے آنکھیں موند لی۔ کل جو کچھ ہوا اذہان نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ ہو، اس لیے اس نے فیصلہ لیا تھا کہ وہ سحر کی رخصتی لے گا۔ پڑھائی وہ بعد میں بھی مکمل کر سکتی ہے، جبکہ مسٹر زرمان کا بھی اب یہی ارادہ تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو نینا کا سر دکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر ذوحان کے سینے سے ہٹاتے تکیے پہ رکھا تو ذوحان کی آنکھ بھی بے اختیار کھل گئی۔ اس کی جانب کروٹ لیتے اسے مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ نینا نے بمشکل اپنی بھاری ہوتی پلکیں کھولنے کی ناکام کوشش کی۔ کیا ہوا؟ ایک رات میں ہی تمہارا یہ حال ہو گیا؟ آگے تو پوری زندگی پڑی ہے، تب تک تمہارا کیا حال ہوگا؟ ذوحان کے معنی خیز انداز پر وہ اس کی جانب رخ کرتی ماتھے پر بل ڈال گئی۔ یہاں کل کا بھروسہ نہیں اور تم پوری زندگی کی اس کے اوپر آتے اس کے نرم لبوں پہ انگلی رکھتے اسے تنبیہی انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، ذرا سا بھی نہ سوچنا کہ میں تم میں سما کے تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم پہ اپنی مہر لگا چکا ہوں۔ اب ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے الگ ہونے کا سوچا بھی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ ایک رات میں اس قدر جذباتی ہو جائے گا، نینا کو اندازہ نہ تھا۔ وہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو سانولی سی ایک لڑکی ہوں، تمہاری اسٹینڈرڈ کی۔ نینا نے کچھ کہنا چاہا لیکن ذوحان نے اس کے لبوں پر قفل لگا دیا۔ اگر اسٹینڈرڈ کی نہ ہوتی تو میرے بستر پر نہ ہوتی، میری باہوں میں نہ ہوتی۔ وہ اسے کیا باور کروا رہا تھا نینا اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ دروازے پر دستک کی آواز سے وہ دونوں چونکے تھے۔ کیا ہے؟ ذوحان غصے سے وہیں سے بولا۔ نینا نے اسے گھورا۔ صاحب جی، بڑی بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں، ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ آ رہا ہوں، وہ اسے کہتا واپس نینا کی طرف متوجہ ہوا جو اسی کی شرٹ پہنے اس سے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ تم جانتی ہو ہمارے بیچ جو کل رات ہوا وہ فرسٹ ٹائم تھا، اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے۔ وہ دھیرے سے اس کے کانوں کے قریب ہوتا کہتے اسے شرم سے پانی پانی کر گیا۔ پلیز ذوحان، پیچھے ہٹو، وہ کسمسائی۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اس رات ہوٹل میں ہمارے بیچ کچھ نہیں ہوا اور یہ کل رات نے ثابت کر دیا۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا؟ وہ اس کے مزید نزدیک ہوتا اس کو شرمندہ کر رہا تھا۔ نینا کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ پلیز مجھے شرمندہ مت کرو، میرے ساتھ یہ بےہودہ باتیں مت کرو۔ تمہیں شرم نہیں؟ یار اب بیوی ہو، بیوی سے شرم نہیں کھاتے، بیوی کو سر سے پاؤں تک کھاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ وہ معنی خیزی سے کہتا آنکھ ونگ کرتا اٹھ گیا تھا۔ اب اٹھ جاؤ، کبٹ کی جانب بڑھتا اسے دیکھتے بولا۔ تم جاؤ، میں پھر۔ وہ اس کے گھٹنوں تک آتی شرٹ میں کیسے اس کے سامنے جاتی۔ اس کی جھجک دیکھتا وہ مسکرا کے باتھ روم میں گھسا اور نینا نے گہرا سانس بھرا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، جو بھی رات کو ہوا وہ فرسٹ ٹائم ہوا، مطلب ہم دونوں کو پھنسایا گیا تھا۔ نینا نے ماتھے پر بل ڈالے سوچا۔ وردہ بیگم نے اپنی بہن کو اس کے بچوں سمیت چلتا کیا تھا۔ جس طرح کل بریرہ نے سارا الزام ان پر دھرا، اس کے بعد وہ انہیں اپنے گھر میں کیسے برداشت کرتی۔ ناشتے پہ سبھی ایک ساتھ بیٹھے تھے جب اذہان نے سحر کی رخصتی کی بات کی۔ میر عبداللہ ہاشمی نے پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ السلام علیکم۔ نینا اور ذوحان نے آتے ہی انہیں سلام کیا تو وہ مسکرا دیے۔ وعلیکم السلام، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب دیری نہیں کرنی چاہیے۔ رخصتی کے بعد آپ کا اور ذوحان کا ایک ساتھ ریسیپشن رکھ لیتے ہیں۔ ان کی بات پہ وردہ بیگم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ موم، اذہان نے انہیں پکارا۔ کل رات ہی وہ اس سے معافی مانگ چکی تھیں اور اب ان کو یوں اٹھتا دیکھ وہ انہیں پکار گیا۔ پلیز بیٹھیں، بابا بات کر رہے ہیں۔ اس نے بہت عزت و احترام سے کہا تو وہ بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا؟ اس میں غصے والی کیا بات تھی؟ میر عبداللہ ہاشمی نے اپنی بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ سارے فیصلے آپ خود کرتے جا رہے ہیں تو میرا یہاں ہونا نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ رندے لہجے میں شکوہ کر گئیں۔ موم، ایسی بات نہیں، آپ بھی جانتی ہیں رخصتی اب ضروری ہے اور ولیمہ تو سنت ہے نا۔ اذہان نے ان کا ہاتھ تھامتے کہا تو وہ اس کا اتنے مان دینے پر دھیما سا مسکرا گئی تھیں۔ ساری چالیں الٹی پڑ گئی تھیں۔ زہرا اور آصف دونوں نے مل کر نینا اور ذوحان کو پھنسایا تھا۔ اب سب ان کی لائف میں سب صحیح ہوتا دیکھ منہ کے بل گرے تھے۔ ہوٹل کے سیکیورٹی کیمراز نے سارا راز کھول دیا اور یہ سب اذہان ہاشمی کی بدولت ہی ممکن ہو سکا۔ اپنے بھائی کو وہ سب کی نظروں میں سرخرو کر چکا تھا اور جو قصوروار تھے انہیں پولیس حراست میں لے چکی تھی۔
ज़ुहान भाई के गले लगा। भाई हो तो आप जैसा, थैंक यू सो मच भाई। वो उसको बहुत प्यार से बोला। फिर रखनी है ये शादी या? अजहान की बात पर ज़ुहान ने हैरत से उसे देखा। भाई अब वो मेरी बीवी है, माना उस रात कुछ नहीं हुआ था, पर अब मैं उसे अपना चुका हूँ, मेरे लिए अब वही सब कुछ है। ज़ुहान का लहजा मजबूत था। अजहान चलता हुआ कोर्ट की सीढ़ियां अबूर कर गया। सांवली है, बाद में ये ना कहना। भाई प्लीज, अकल आ गई है मुझे, वो नाराजी से बोला। अजहान ने कहा लगाया तो ज़ुहान खिसियानी हंसी हंसा था। सहर आज दुल्हन के रूप में फाइनली रुखसत होकर अजहान के पास आ गई थी। उसकी सेज सजाए बैठी वो नाजुक सी जान लरसे जा रही थी। वो अजहान के जुनून से वाकिफ थी, लेकिन इत्मीनान ये भी था कि वो उसका ख्याल फूलों से भी ज्यादा रखता था। जरा सी तकलीफ पर तड़प उठता। भारी कदमों की चाप पे सहर का दिल धड़क धड़क के बाहर आने को मचला। वो अपनी शेरवानी पहले ही उतार चुका था। शेरवानी से उसे वैसे ही चिढ़ थी। उसके भारी फूले मसल्स शेरवानी में तंग पड़ गए थे। वो जिमर मैन अपनी बॉडी को ज्यादा देर इतने तंग कपड़ों में रख ही नहीं सकता था। अपनी कमीज के कॉलर के बटन भी खोलता गहरा सांस भरे वो उसके करीब बैठा और धीरे से उसका घूंघट उठाया तो वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। या अल्लाह, ये इस लड़की को आज ही शर्म के दौरे पड़ने थे। अजहान की पुकार इतनी थी कि सहर ने आसानी से सुन ली। जी नहीं, उनमें शुरू से शर्म है। आप ही कभी कभार। अपनी बात कहते कहते वो खुद ही चुप हो गई। अजहान का इतनी वारफ्तगी से देखना उसकी बोलती ही बंद करवा गया। माशाअल्लाह, आज मेरी दुल्हन तो कुछ और ही लग रही है। वो इतनी मोहब्बत से बात करता और इतने मीठे अंदाज में देखता था कि सहर का जी चाहता कि उसकी आंखों को चूम ले, और अजहान बिन कहे ही उसे समझ जाता था। आगे बढ़कर उसके चेहरे पर फूंक मारते वो उससे लर्जा गया था। धीरे से उसकी भारी पलकों को छूते वो उसका दुपट्टा एक तरफ करते उसके कानों के अवेज़े उतारने लगा। वो शर्म और हया से पलकें ही झुका गई। धीरे धीरे वो उसका तमाम जेवर उतारता, उसे एक चेन पहनाता, उसकी गर्दन पर अपने दहकते लब रख गया। वो आंखें में अपना तवाजुन ही खोने लगी। उसका सर धीरे से तकिए पे रखता वो उसके लबों को फोकस करता लाइट ऑफ कर गया। अजहान, वो उसको करीब आते देखते लरज उठी। क्या हुआ? मखमूर लहजे में पूछता वो उसके चेहरे पे जा बजा लम्स छोड़ने लगा। मुझे डर लग रहा है। दिल की बात जुबान पर आ गई थी तो वो धीमा सा मुस्कुराया। ऐश के जीस्त, मेरी जिंदगी के हासिल आज ही तो मुकम्मल होंगे दोनों। कोशिश करूंगा मेरा दिल भर न डरे। वो उसके ऊपर घटा बन के चाहता उसके सारे डर दूर करते उसको खुद में समा गया। उनके इश्क को मंजिल मिल गई थी। ये क्या है? उसके गले में चेन पहनाई तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। मुंह दिखाई का तोहफा। ज़ुहान ने उसे कमर से थामे अपनी तरफ झटका देते कहा, ऐसे चेहरे के लिए मुंह दिखाई का तोहफा? कुछ महंगा नहीं? नैना की बात पे उसके लब खींचे और माथे पर बल डाले उसकी कमर को सख्ती से मुट्ठियों में दबोचा कि वो सिसक उठी। खबरदार, जो आइंदा अपने लिए कुछ भी गलत कहा तो इतना पोजेसिव न हो। कल को बच्चे भी सामले हुए तो मुझ पर इल्जाम आएगा। उसकी बात ज़ुहान ने पूरी न होने दी। झटके से उसे गोद में उठाते वो बिस्तर पर उछाल गया। तुम्हारी जुबान को तो आज अच्छे से बंद करता हूँ मैं। ज़ुहान, वो माथे पे बल डाले उठने लगी कि ज़ुहान ने उसे वापस पीछे धक्का दिया। इस जुबान से अब मुझे सिर्फ सिसकियों की गूंज सुनाई दी। वो उसको अपनी गिरफ्त में लेता वाकई में उसकी जुबान को काबू में कर गया। तो प्यारे रीडर्स, आज की कहानी थी यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।